آج ہمارے درمیان محترم ڈاکٹر اعجاز رسول صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہ بزمۃ الاسلام یو کے نمائندہ بھی ہیں اور ادارہ الاسلام کے وائس چیئرمین بھی ہیں۔ انہوں نے کافی تقریباً 10 سے زیادہ کتابوں کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے اور ابھی بھی یہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہر اتوار کو پاکستان کے وقت کے مطابق 8 بجے ایک سیمینار پیش کرتے ہیں جو انگلش میں ہوتا ہے۔ یہ زوم پر پیش ہوتا ہے۔ اس میں اگر کوئی حصہ لینا چاہے تو وہ ادارے کے واٹس ایپ نمبروں پر رجسٹر ہو سکتا ہے۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ایک لیکچر پیش کریں گے جس کا عنوان ہے انسانی نظام سے اللہ کے دین کی طرف پیش رفت۔ تو میں دعوت دیتا ہوں محترم ڈاکٹر اعجاز رسول صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف جلیل صاحب کا شکریہ ایک مختصر انٹروڈکشن کے ساتھ۔ تو آج کا جو ٹاک ہے اس کا ٹاپک انہوں نے بتایا ہے کہ انسانی نظام سے دین کے نظام کی طرف پیش رفت۔ تو یہ اس قسم کے سوالات بعض ہمارے ممبران جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو نظام اس وقت ہمارے سامنے ہے 2025 کا، اس سے ہم جب دین کے نظام کی طرف جائیں گے تو وہ ٹرانزیشن کس طرح ہوگی؟ یعنی کہ کیا یہ نظام ایک دم ریپلیس ہو جائے گا دین کے نظام سے، یا اس کی کوئی مرحلہ وار ترتیب ہوگی جس کے نیچے وہ نظام جو ہے وہ انسانی نظام سے دین کے نظام کی طرف جائے گا؟ تو یہ ایک عام سوال ہے جو انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے جب ہم علامہ پرویز کی کتب وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو نظام جس میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت، تو اس کو کیسے یہ ادھر تبدیل ہوگا۔ تو علامہ نے کئی اپنے لیکچرز میں اس نقطے کی وضاحت کی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس پہ میں تھوڑا سا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی روشنی میں آپ سے میں شیئر کر لوں۔ تو یہ 2 حصوں میں لیکچر ہوگا۔ پہلے حصے میں تھوڑا سا انسانی نظام کی جو وضع قطع ہے یا اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کی میں مین جو پوائنٹس ہیں ان کو یاد دہانی کے لیے ان کے اوپر سے میں تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو انسانی نظام جو ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں ان کی ایک ساخت ہوتی ہے، اس کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے۔ مثلاً یہ جو نظام ہمارے سامنے ہے اس میں مختلف شعبے ہیں، پولیس ہے، آرمی ہے، سوشل ویلفیئر ہے، فارن منسٹریز ہیں۔ تو یہ سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ مختلف کام کرتے ہیں دنیا کے اندر، اور ہم سب ان سے جنرلی عام طور پر اچھی طرح واقف ہیں۔ تو جو آج کا نظام ہے یعنی انسانی نظام جو ہے وہ چاہے کوئی بھی آپ اسے نام دے دیں، سوشلزم کا نام دے دیں، سرمایہ داری کا نام دے دیں، کمیونزم کا نام دے دیں، یا تھیوکریسی مذہبی جو آمریت ہوتی ہے اس کا نام دے دیں، وہ بنیادی طور پہ سرمایہ دارانہ نظام ہی ہوتا ہے۔ اس کی جو اقدار ہوتی ہیں یعنی اس کی جو والیو سسٹم ہے وہ سارا اضافی ہوتا ہے، ریلیٹیو ہوتا ہے۔ مثلا آج کی دنیا میں ہم سب جانتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی بات ہوتی ہے، سب کو علم ہے۔ اسی طرح ڈیوائڈ اینڈ رول کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس سرمایہ زیادہ آ گیا ہے وہ دوسرے کی محنت کو سرمایہ کی بنیاد پر خرید سکتا ہے۔ ڈپلومیسی، ہمیں علم ہے کہ وہ سارے کا سارا جو نظام ہے وہ ہے ہی منافقت پہ بیسڈ، کہ ہر قوم اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتی ہے۔ تو یہ ساری اضافی اقدار ہیں جو کہ ہم جن سے ڈیل کرتے ہیں مور اور لیس آن اے ڈیلی بیسس، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ یعنی کہ مثلا مائٹ از رائٹ،
تو جو قومیں بہت طاقتور ہیں وہ کمزور قوموں کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں، اور یہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح جو انسان کے پاس پاور زیادہ آ جاتی ہے، دولت زیادہ آ جاتی ہے، وہ دوسرے انسانوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا تجربہ ہے، اس میں کوئی خاص ایکسپلین کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کے وکٹم ہیں، اس کے اندر رہ رہے۔ تو قرآن، ابھی آپ نے یہ لیکچر سنا ہے جس میں علامہ پرویز نے عورت اور مرد کے ریلیشن شپ اور ان کی برابری کا ذکر کیا ہے قرآن کی روشنی میں۔ تو جو انسانی ذہن کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں برابری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انسان اس طرح سوچتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ بنیادی طور پہ جو انسان ہے اس میں کچھ ہمیں علم ہے کہ کچھ پوٹینشلز رکھے ہوئے ہیں، تو اس نے ان کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کون سا راستہ لینا ہے۔ تو انسانی عقل جو ہے بغیر وحی کی رہنمائی کے وہ ہمیشہ اپنا فائدہ سوچتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ نظام ہی اسی قسم کا بن جاتا ہے۔ اس میں ایک اور بات ہے، یہ بڑی غور کی بات ہے، اس پہ آپ بہت غور کریں اگین اینڈ اگین۔ انسانی نظام جو ہے وہ اس مفروضہ پر ہوتا ہے کہ ہماری زندگی، ہر انسان یہ سوچتا ہے یا اس کے سب کانشس میں ہوتا ہے، تحت الشعور میں ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ موت کے ساتھ ختم ہو جانی ہے۔ آپ خود بھی سوچ لیں اور آپ باقی جو ہمارے آپ کے ارد گرد ہیں ان سے بھی پوچھیں کہ کامیابی کی تعریف کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو موت کے ساتھ جب ہم سوچتے ہیں کہ اس نے ختم ہو جانا ہے اور ہمارے اندر خواہشات ہیں، تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس زندگی سے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ لے لوں، اور وہ سارا مٹیریل بیسڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے بھی کہیں گے ڈیفائن کریں گے آپ کی کامیابی کی کیا ڈیفینیشن ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں نہ آخرت ہوگی نہ اللہ کا کانسیپٹ ہوگا، دونوں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے اس کے متعلق۔ تو جب میں نے کسی بات پہ سوچا ہی نہیں ہے تو میں اس کا ذکر کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اس کو جج کرنے کا، آپ کسی سے بھی ملتے ہیں، پوچھیں کہ کیسے کیا حال ہے، تو وہ ساری اپنی جو کامیابیاں ہیں نا اسی نظام کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے ان کا ذکر کرے گا، نہ اس میں آخرت آئے گی نہ اللہ کا کانسیپٹ آئے گا۔ اور قرآن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ موسٹلی تو قرآن کو ہمیں علم ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو صرف میرا خیال ہے طلوع اسلام والے جو ہیں جن کی سمجھ اچھے لیول پہ پہنچ گئی ہے وہ اس بات کا شاید ذکر کریں۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اس سے ہمارا اپنا علم بڑھتا ہے، ہماری اپنی کنوکشن بڑھتی ہے کہ جو راستہ ہم نے لیا ہوا ہے قرآن کی روشنی میں وہ بالکل صحیح راستہ ہے، کیونکہ اس میں آخرت جو ہے وہ پارٹ آف ایمان ہے، کہ ہم نے خود اپنی عقل سے قرآن کی روشنی میں یہ سوچ کے ڈسیزن بنا لیا ہے، اپنا یقین بنا لیا ہے کہ آخرت ہے۔ اور دوسرا اس میں اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو ریکگنائز کر لیا ہے کہ ہمارے اندر ایک ذات ہے، اور وہ ذات جو ہے وہ اس کی ایک سٹیٹس ہے، اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی۔ اور آپ نے ابھی علامہ کے لیکچر میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ کچھ کی کچھ بن جائیں گی، تو ذات کے حوالے سے ہے۔ تو ان کو بنانے کے لیے تو کچھ لوگوں کو اپنی ذات کو پہلے ہائر لیول پہ لے جانا ہوگا، تو تب وہ بنے گی، ورنہ نہیں بن سکتے۔ اگر مجھے علم ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کچھ کر سکوں۔ تو یہ ہے قرآن جو ہے جس کی طرف ہمیں لے کے آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کے اندر کوئی گائیڈنس نہیں ہے، آپ کے اندر اختیار و ارادہ ہے، تو آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ قرآن کی اقدار کی روشنی میں کریں، آپ کو اس کے صحیح نتیجہ مل جائے گا کچھ دیر کے بعد۔ تو انسانی نظام جو ہے یہ خالص میکینکی نظام ہے، اس میں کچھ احکام دیے جاتے ہیں، کچھ قانون بنائے جاتے ہیں، اور ہم سب اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ سارے ٹرانزٹری ہوتے ہیں۔ آج ایک قانون ہے، کل کو دوسرا قانون ہوگا، کیونکہ انسانوں کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا پاکستان میں یہ جو کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹس ہوئی ہیں، تو یہ اسی چیز کی ڈیمانسٹریشن ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ ہم نے
جب میں نیکسٹ پہ جاتا ہوں تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان جو ہے وہ جب خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور جس میں وحی کی رہنمائی نہیں ہوتی تو انسان اسی طرح کے فیصلے کرے گا. یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین بنائے گا, احکام بنائے گا تاکہ اس سے اسے فائدہ ہو, میجارٹی کا نہیں ہوتا. وہ سارا اپنے فائدے کا سوچتا ہے جن لوگوں کے پاس پاور ہوتی ہے. اور یہی کہانی فرعون کی کہانی ہے جو قرآن میں بگننگ سے اینڈ تک چلتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ انسانی نظام جو ہے وہ مکینکی طور پہ چلتا ہے. آپ کو حکم ملا ہے, یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے, اس کا ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے آپ نے اس کو اسی طرح چلنا ہے, پسند کرو یا نہ کرو. اور اگر پسند نہیں کرو گے تو وہ جیل کی کوٹھڑی ہے اس میں تمہیں بند کر دیا جائے گا. یا نظام اس طرح بنایا جائے گا کہ جیل کی کوٹھڑیاں زیادہ نہیں ہیں تو نظام اس طرح بنایا جائے گا کہ ہر جگہ پولیس ہوگی, اس طرح کا جو ہم دیکھ رہے ہیں. یا تھرو میڈیا, تھرو فیئر کریٹ کر کے آپ کو مجبور کیا جائے گا کہ آپ یہ کام کریں. تو آہستہ 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 لوگ جو ہیں وہ جب ان کو مشکلیں پیش آتی ہیں تو وہ پھر اس کو کنفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑی بہت پروٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں انیشلی, اس کے بعد وہ بھی ڈائی ڈاؤن ہو جاتے ہیں کیونکہ انسانوں کے پاس متبادل نہیں ہے اور متبادل صرف قرآن پیش کر رہا ہے. تو قرآن کے جو نظام دین کا انسانی نظام کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جو دین کا نظام ہے اس میں انسانی ذات آتی ہے اور اس کے بعد ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. یعنی انسانی ذات کے لیے کچھ اقدار اللہ نے دی ہیں, اسماء الحسنہ دیے ہیں اور ان کے اپلیکیشن کے طریقے بتائے ہیں اور ساتھ مثالیں دی ہیں. تو ان کا تعلق انسانی زندگی کی جو ہماری ذات کی زندگی ہے اس کے ساتھ ہے. وہ طبی زندگی سے ہائر لیول ہے, اس میں طبی زندگی شامل ہے, امپلیسٹ ہے, اس سے تو ہم بچ ہی نہیں سکتے. ایک اور جو آخری پوائنٹ ہے اس میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جن ممالک کو مسلم ملک کہتے ہیں یہ بھی طاغوتی نظام کا ہی حصہ ہے کیونکہ ان میں بھی خالص قرآن کے نظام کہیں بھی نہیں ہے. کیونکہ خالص قرآن کا اگر نظام ہو تو آپ قرآن کو اٹھا کے اس کو ریکگنائز کر سکتے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں. اور جس قسم کا انسان جب مومن بن کے جس قسم کا اس کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ہم قرآن کی روشنی میں اسے چیک بھی کر سکتے ہیں. اور اگر ہم خود مومن ہیں تو اس کے لیے تو پھر مشکل ہی کوئی نہیں ہوگی. آپ کو خود پتہ ہوگا کہ آپ کس قسم کی مخلوق بن گئے ہیں. جیسے علامہ نے ابھی بتایا کہ وہ ایک نئی مخلوق, ایک نئی چیز بن جائیں گے. تو جب ہم خود نئی چیز بن گئے ہیں, مثلا طلوع اسلام کا پلیٹ فارم یوز کر کے, کتب پڑھ کے, اپنے طور پہ ایفرٹ بنا کے, اس طرح کی اپنی گیدرنگز وغیرہ اٹینڈ کر کے, جیسے آصف جلیل صاحب نے مینشن کیا ہے سنڈے کی میٹنگز وغیرہ جو انگلش سمجھتے ہیں, تو وہاں پہ آ کر ہمیں اگر دین کے نظام کی سمجھ آ گئی ہے اور ہم نے اپنی ذات کو انسانی نظام کی ذات سے اوپر کے لیول پہ لے گئے ہیں یعنی ہائر پہ لے گئے ہیں, تو آپ کو پھر نیچے کی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ جاتی ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ غلط قسم کی امیدیں نہیں لگاتے ان لیڈروں سے جو انسانی نظام کو چلا رہے ہیں. آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے انسانوں کی ویلفیئر کی یعنی ماسز کی ویلفیئر کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ چھوٹی موٹی جو ویلفیئر کرتے ہیں وہ بھی ایک اسپیشل کلاس کی کرتے ہیں. عام آدمی جو ہے اس کی زندگی اسی طرح مشکل میں ہی رہتی ہے, بلکہ یہ نظام آہستہ آہستہ زیادہ ڈکلائن کی طرف جاتا ہے. تو اس کی جگہ اسی قسم کا مور پاورفل نظام جگہ لینی شروع کر دیتا ہے. جیسے ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ویسٹ کی جو پاور ہے وہ آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہو رہی ہے. چائنا, رشیا, جس کو یہ ساؤتھ کہتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا ہے. تو ایک ٹرانزیشن ٹیک پلیس کر رہی ہے, لیکن یہ ٹرانزیشن جو ہے پھر بھی عام آدمی کے لیے جو میجورٹی ہے دنیا میں ان کو معاشی فوائد بھی نہیں پہنچا سکتی. ان کی حالت اسی طرح غریب کی غریب ہی چلتی رہے گی کیونکہ جو نظام ہے اس کی جو والیوز ہیں وہ غلط ہیں. جب راستہ غلط ہے تو اس پہ صحیح نتیجہ کبھی بھی نہیں ہمیں مل سکتا. تو قرآن کے مطابق یہ ہمارا جو راستہ ہے انسانی نظام کا جس کو وہ طاغوت کا نظام کہتا ہے یہ ہے ہی غلط.
اسی لیے وہ کہتا ہے وَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اگر تم نے میری طرف آنا ہے، ایمان لانا ہے، تو پہلے طاغوت کے نظام کی نفی کرو. یعنی کہ ایون ایف آپ بینیفیشریز ہیں، جیسے میں بینیفیشری ہوں، میں ویسٹ میں رہتا ہوں، اس کا بینیفیشری ہوں سسٹم کا، لیکن میں اس نظام کو 100% انٹلیکچولی ایز ویل ایموشنلی میں اس کو نگیٹ کرتا ہوں، کیونکہ وہ انسانیت کش نظام ہے. یعنی کہ مجھے انسانیت نظر آتی ہے کہ انسانیت جو ہے وہ لوور لیول پہ ہے، اسے ہم نے اوپر کے لیول پہ لے کے جانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب ہم من یکفر بالطاغوت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کفر کا مطلب ڈھانپنا بھی ہوتا ہے، کفر کا مطلب ریجیکشن بھی ہوتا ہے. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے یومن باللہ، ابھی تم اللہ کے نظام کی طرف آؤ. تو اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، پھر آپ نے وہ سہارا پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹے گا نہیں. اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نظر تو نہیں آتی نا، طاغوت کا نظام تو نظر آتا ہے. تو یہ ہم نے اپنے ذہن کی یعنی سائیکی کو بدلنا ہے. اسی لیے اس نے کہا ہے نا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک وہ اپنے اندر کی سائیکی نہیں بدلتی، اپنی نفسیات نہیں بدلتی، اپنی سوچ نہیں بدلتی. تو یہ لیکچر اس حوالے سے ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، اور اسی سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ انسانی نظام سے ہم دین کے نظام کی طرف کس طرح آئیں گے. ایک اور بات کر کے تو میں پھر دین کے نظام کی طرف آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ انسانی نظام میں انسان پہ حکومت کرتا ہے، اور قرآن کے حساب سے وہ ظلم ہے. یعنی کسی انسان کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے احکام بنائے، قانون بنائے. تو ہماری یہ جتنی پارلیمنٹس ہیں، یہ جمہوریت ہے، یہ سب نل اینڈ وائڈ ہو جاتی. تو پھر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو انسانی نظام ہے، اس سے ہم دین کے نظام کی طرف کس طرح آئیں گے. تو ابھی میں اس کی طرف چلتا ہوں. ایک چیز اور ذہن میں یاد رکھیں کہ دین کے نظام نے اسی انسانی نظام میں سے ہی نکلنا ہے باہر، جس کو قرآن کہتا ہے موت سے زندگی نکلتی ہے. تو جتنے بھی میسنجرز تھے اللہ کے، وہ سارے آپ دیکھیں کہ اسی انسانی نظام کی پیداوار تھے، اسی کو انہوں نے تبدیل کیا اور اسی میں سے نیا نظام نکلا. مثلا بنی اسرائیل کی مثال قرآن نے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں تو بگننگ سے اینڈ تک ہیں قرآن کے اندر. تو اس ذہن سے جب ہم قرآن کو پڑھیں اور اسی ذہن سے اگر ہم طلوع اسلام کا لٹریچر کا مطالعہ کریں تو بات ہمیں صاف نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو قرآن جو ہے وہ دین کے نظام کے اہم نکات پیش کرتا ہے، سیلینٹ پوائنٹس. تو وہ پہلے کہتا ہے کہ انسانیت سازی پہ زور دو، یعنی کہ انسان جو پیدا ہوئے ہیں ان کے ذہن کو آپ نے بدلنا ہے، یعنی ان کو ہم نے اپرچونٹی، مواقع مہیا کرنے ہیں. چوائس انہوں نے بنانا ہے. ہم یاد رکھیں ہم کسی انسان کو بدل نہیں سکتے. میں یہاں پہ جو ہوں اپنی مرضی سے میں اس طرح کا بنا ہوں، مجھے کسی نے فورس نہیں کیا، نہ ہی فورس کر سکتا ہے. تو یہ ہم سب کو علم ہونا چاہیے اپنی ذات کو اپنا مشاہدہ کر کے. تو اس میں پہلی جو چیز جس پہ قرآن ہمیں انوائٹ کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ جو انسان کا بنایا ہوا نظام ہے اس سے ڈسسیٹسفیکشن ہونی چاہیے، پھر آپ ایمان لائیں اور قرآن کی طرف آئیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ میں ایمان آ گیا ہے اور آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، مثلا آپ ورس ہے 177 سورہ البقرہ کی، اس کو کم از کم 10 دفعہ پڑھیں، اس میں دیکھیں کہ کیا بات کی ہے. اس نے کہا نیکی یہ نہیں ہے، بیر یہ نہیں ہے کہ آپ ایسٹ کو منہ کر لیں یا ویسٹ کو منہ کر لیں. اور اس کے بعد اس کا طریقہ بتایا ہے کہ ایمان یہ ہے، اور اس میں نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ بھی شامل ہے. تو وہ کہہ یہ رہا ہے کہ جب تک آپ کی ذہنی حالت نہیں وہ بنے گی جو قرآن میں دی ہوئی ہے، تو آپ جو بھی اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں اس کو کویسچن کریں، کیونکہ اس سے نتیجہ نہیں نکل رہا. تو اس میں پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آپ یہ ایمان قرآن والا لے کے آتے ہیں تو آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے. یہ بڑا غور سے اس بات کو سنیں.
یہ چونکہ بہت سارے ہمارے ممبران ہیں، ان کو بات یہ سمجھ نہیں آتی. جب ہمارے اندر ایمان آ جاتا ہے، یعنی ہم ایمان کو سمجھ کے ہم کہتے ہیں یہ کفر کا نظام ہے، میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، میں اللہ کے نظام کی طرف آنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے انسانیت کا جو دکھ ہے، درد ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، جس کی قرآن نے بار بار بات کی ہے، مما رزقناہم ینفقون کی بات کی ہے، تو میں اس طرف آتا ہوں. اس میں آپ تھوڑی دیر اب چلیں ود دس ایمان، اور ساتھ ساتھ مطالعہ بھی کریں اور ڈسکس بھی کریں، تو آپ کے اوپر ایک سٹیج آئے گی جس میں آپ کہیں گے کہ میں نے ان ایمان والوں کے ساتھ ملنا ہے. اگر وہ خواہش ابھی نہیں آئی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں قرآن کی روشنی میں آپ کو کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ کم از کم 2 3 5 سال کا آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے بار بار. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، مزدور ہیں یا حکومت میں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاتھ یہی ہے کہ جب آپ پہ ایمان وہ آئے گا جو قرآن والا ہے، اس کی سمجھ آئے گی، تو آپ کا جی کرے گا کہ دوسرے ایمان والوں سے ملے. اور اس میں طلوع اسلام کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ طلوع اسلام واحد ادارہ ہے دنیا میں جو دین کے نظام کی بات کرتا ہے، مکافات عمل کی بات کرتا ہے، اللہ کے صحیح تصور کی بات کرتا ہے، آخرت کی بات کرتا ہے، تو صالح اعمال کی بات کرتا ہے. تو پھر قرآن نیکسٹ اسٹیپ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ میں ایمان آ گیا تو اس کے بعد آپ صالح ڈیڈز کریں. صالح ڈیڈز کیا ہے؟ ہمارے اندر کچھ پوٹینشلز ہیں، سب انسانوں کے اندر ہیں، یہ بچے بیٹھے ہوئے ان میں بھی ہیں. کچھ پوٹینشلز، کچھ قابلیتیں ہم باہر لے آتے ہیں انسانی نظام کے اندر. مثلا ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، معاشی مسئلے اپنے حل کرنے ہیں، کہیں ٹریول کرنا ہے، تو وہ سارا انسانی نظام کے مطابق ہم کریں گے، وہ ہمارے پوٹینشلز باہر آ جائیں گے. مثلا اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، ڈینٹسٹ بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا کچھ اور آئی ٹی اسپیشلسٹ بننا ہے، تو اس کے پوٹینشلز ہمارے اندر رکھے ہوئے ہیں. ہمارا کام ہے کہ انسانی نظام کے مطابق اس راستے پہ چل پڑیں، ہمیں وہ ڈگری مل جائے گی، کسی نہ کسی سٹیج پہ کام بھی مل جائے گا. قرآن یہ کہتا ہے یہ پوٹینشلز تو آپ کے اس دنیا میں جو نظام ہے انسانی، اس کے لیے مدد کریں گے، اور اسی کو ہم کامیابی کہتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ اور پوٹینشلز بھی آپ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ پوٹینشل صرف قرآن کو استعمال کر کے آپ باہر لا سکتے ہیں. وہ ہم انسانی نظام کی ویلیوز کے ذریعے لا ہی نہیں سکتے باہر، اور اس میں ایک پوٹینشل ایمان لانے کا بھی ہے. کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہماری مستقل اقدار ہیں، ان کے اوپر جب تم معاشرہ بناؤ گے تو آپ کے وہ پوٹینشلز باہر آ جائیں گے جو آپ کو ان اقدار کو سمجھنے میں مدد دیں گے، کیونکہ آپ نے نظام بنانا ہے. اور جب آپ مومنین بن کے اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ ایک جماعت بن جائیں گے، جس کو وہ یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے. تو اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے، اور وہ جماعت بنائے بغیر دین آ ہی نہیں سکتا. تو اس لحاظ سے آپ غور سے ذرا سنیں کہ طلوع اسلام جو ہے یہ دین کے نظام کو اسٹیبلش کرنے میں ہماری ضرورت ہے. طلوع اسلام تو ایک آرگنائزیشن ہے، ایک تنظیم ہے 2-4 لوگوں کی، اور باقی سارے ممبرانز ہیں جو اس کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں ذہنی طور پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے اندر پوٹینشلز ہیں، قابلیتیں ہیں، جن کی ضرورت دین کے نظام کے لیے ہے، وہ قرآن کے بغیر باہر نہیں آ سکتی. یہ اسی طرح ہے کہ اگر کسی انسان نے ڈاکٹر بننا ہے تو انہیں ڈاکٹر کی جو ان کے اندر پوٹینشلز را رکھے ہوئے ہیں نیچر نے، اللہ نے، ان کو باہر لانے کے لیے انہیں ایک پروسیس میں سے گزر کے ڈاکٹر بننا پڑے گا. آئی ہوپ یہ پوائنٹ سمجھ جائیں آپ پلیز. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے بچوں کے لیے بھی. یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر یہ پوٹینشلز ہیں.
یہ بن جائیں گے وہ جو انسانی نظام چاہتا ہے یہ بن جائے. یہ دین کے نظام کے کسی کام کے نہیں ہوں گے. یہ اس وقت دین کے نظام کے ہوں گے جب آپ اپنے آپ کو اس نظام کو سمجھیں گے خود اور ان کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کو بتائیں گے. پھر یہ آپ کو آ کے سوال پوچھیں گے کہ انسانی نظام تو یہ ہے, آپ مجھے نئی نئی باتیں بتاتے ہیں, یہ کدھر ہے؟ اور اس میں آج کا لیکچر آپ کی مدد کرے گا کہ دیکھیں یہ انسانی نظام یہ ہے. اگر آپ کے اندر خواہش ہے دین کے نظام لانے کی تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا, اور یہ میکینکی نہیں ہے. انسانی عقل کبھی وہ کام نہیں کرتی جس میں دو چیزیں نہ ہوں, ضرورت نہ ہو اور خواہش نہ ہو. اب ٹرائی کر لیں. میں یہاں نہیں آ سکتا تھا اگر میں نے ضرورت محسوس نہیں کی یہاں آنے کی اور خواہش نہیں کی. اگر میں نے ضرورت محسوس کی لیکن خواہش نہیں کی تو میں ابھی گھر بیٹھا ہونا تھا. اور اگر میری خواہش بھی تھی لیکن میں نے کہا یار کیا کرنا ہے وہاں جا کے ایسے وقت ہی ضائع کرنا ہے, تو میں نہیں آ سکتا تھا, ضرورت نہیں تھی. آپ کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تب خریدتے ہیں. کئی دفعہ آپ زبردستی بھی خرید لیتے ہیں کسی اور کے کہنے پہ. وہاں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی خواہش ہاف ہارٹڈ سی ہوگی. تو ہم فار ایگزامپل اس نظام میں ہم مجبور ہیں. اختیار و ارادہ ہمارا صحیح طور پہ استعمال ہو ہی نہیں رہا کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے اس نظام میں رہنے کے. تو پہلے ذہنی طور پہ تو اس چوائس کو پہچانے کہ اللہ نے ایک اور چوائس دیا ہے. ابھی آپ دیکھیں ہم آج انسان بن گئے. ابھی اگر ہمیں ابھی بات سمجھ آئی ہے کہ یہ انسانی نظام ہے یہ قرآن کا نظام ہے تو ابھی چوائس ہو گیا نا. تو میرے پاس ابھی اختیار ہو رہا ہے کہ میں نے کون سا نظام ایکسیپٹ کرنا ہے. تو میں نے کہا میں یہ انسانی نظام کو آج ریجیکٹ کرتا ہوں, میں اس کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہو گیا فرسٹ اسٹیج آپ نے کراس کر لی کہ آپ نے اپنے اختیار و ارادہ سے کہہ دیا کہ مجھے قرآنی نظام کی ضرورت ہے کیونکہ میں اس نظام سے خوش نہیں ہوں. ابھی آپ وہ ضرورت اور خواہش اپنے اندر لائیں, اس کے پیچھے چل پڑیں. اور اس کے نظام لانے والا کہتا ہے کہ یہ دنیا میری ہے, یہ انسانوں کی تو ہے ہی نہیں. آپ کو تو ہم نے دیا تھوڑی دیر کے لیے, اپنی ذات کو کرو نشو و نما کرو, آگے آ جاؤ. اس کو کیوں جفی ڈال کے بیٹھ گئے؟ تو اگر ہم پہلی سٹیج پہ ہی میں رک گیا تو اگلی سٹیج پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جانے کا. آپ اسٹیٹک ہو گئے نا, جہیم میں آ گئے. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں جب ہم نے کسی اور کو ایکسپلین کرنا ہے اسے کہنا ہے دیکھو اگر آپ انسانی نظام کے اندر ہی تبدیلیاں لانا چاہتے ہو تو آپ اسی چوائس کو استعمال کر رہے ہو جو چوائس آپ کے سر پہ امپوز کیا گیا ہے. یہ بچے اس نظام میں پیدا ہوئے انہیں علم ہی نہیں ہے کہ کوئی اور نظام بھی ہے. تو دوسرا نظام تو تب شیپ کرے گا نا جب وہ ہمارے ذہن میں پہلے شیپ کرے. تو آپ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اختیار و ارادہ اس وقت میجورٹی آف ہیومن بینگز کے پاس ہے ہی نہیں نظام کے حوالے سے. نظام کے حوالے کا چوائس اس وقت آئے گا جب ہم قرآن کی طرف آئیں گے اور اس کے نظام کو سمجھیں گے. جب سمجھ جائیں گے پھر ہم اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے کیا یہ میری ضرورت ہے, کیا یہ میری خواہش ہے, کیا یہ نظام اس کا نعم البدل ہو سکتا ہے, یعنی کہ انسانی نظام کو یہ ریپلیس کر سکتا ہے. پھر سوال اٹھیں گے نا. پھر ہم کوشش کریں گے طلوع اسلام کا لٹریچر پڑھیں گے, طلوع اسلام کے جو اچھے سمجھ والے لوگ ہیں ان سے بات چیت کریں گے کیونکہ ہم ویریس سٹیجز آف ڈیولپمنٹ پہ ہیں. تو اگر ہم خود کوشش کرتے رہیں گے جیسے علامہ پرویز نے کی تو آپ کو 50 سال چاہیے. اگر ہم ایک دوسرے سے فائدہ لیتے ہیں تو آپ 1-2 سال میں سمجھ جائیں گے بات. ابھی میں نے اس لیکچر میں آپ کو ایک سپر نیکسٹ بات جو ہے اس کو سمجھانے کی کوشش میں کر رہا ہوں. تو آپ کا وہ سارا سفر جو عقل کا تھا ٹرائل اینڈ ایرر والا وہ ریڈیوس ہو کے ایک آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے آ جائے گا یا آ گیا. تو یہ ذہن میں رکھیں. تو انسانی کوشش جب اپنی اس میں شامل ہوتی ہے اللہ کے ساتھ تو اس میں نتیجہ جو ہے وہ انسانی عمر کے حساب سے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. یہ جو ہماری ایوریج لائف ہے نا اس دنیا میں, مثلا ایک بچے کی ایوریج لائف لیس سے
30 تک تو غریب اپنی روٹی شوٹی کے مسئلے میں پھنسا ہوتا ہے. اس کے بعد 30 سے لے کے لیٹس سے 70 تک 40 ایئرز اگر وہ اس دین کے نظام کی طرف یہ بچے آئیں تو جو 40 ایئرز ہیں اس کے اندر یہ نظام بن سکتا ہے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 100% بن سکتا ہے. قرآن نے حضرت یوسف کی مثال اسی لیے دی ہے. رسول اللہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. 13 ایئرز میسج دیا, اس کے بعد جو آ گئی اچھی روحیں اس طرف یا اچھی ذاتیں اس طرف, ان کو اگلے 10 سال میں ہیلپ کی کہ وہ اپنی ذات کی نشو و نما کر کے ایک جماعت مومنین بن جائیں, تو نظام بن گیا. تو یہ ہے ساری کہانی دین کے نظام کی. تو یہ جو ہے نا کہ میں ابھی بیٹھ جاؤں اور میں کہوں کہ میں نے اگلی جنریشن پہ چھوڑ کے چلے جانا ہے کیونکہ میرے میں اتنی جرت نہیں ہے, یا میں سمجھتا ہوں کہ اس اللہ کی مدد نہیں مل سکتی, کیونکہ اللہ کی مدد کی سے مراد ہوتی ہے اللہ کے قانون کی مدد. تو اللہ کی مدد نہیں مل سکتی قرآن کی روشنی میں, تو پھر قدرتی بات ہے میں پورا اپنا زور نہیں لگاؤں گا. اگر میں ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتا تو میں کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا, چاہے میرے پاس مواقع بھی ہوں. تو امید ہے یہاں تک بات جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہے. ابھی یہ میں نے یہی بتایا کہ اس جماعت نے خود بننا ہے اور اسی جماعت کے اکٹھے ہونے سے دین کے نظام کا بیج لگے گا. اس لیے قرآن نے بار بار مثال دی ہے بیج کی, کہ ایک بیج ہے, آپ اسے دیکھتے ہیں, اس میں کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ نشو باہر نکلے گا کہ نہیں, آپ صرف لگا دیتے ہیں, باقی پھر اللہ کا قانون کرتا ہے. دین کے نظام کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ پہلی سٹیج پہ وہ لوگ جو ادھر آ گئے ہیں ان کو آپ اکٹھا کرتے ہیں, ان کو اکٹھا کر کے یعلم الکتاب والحکمہ یزکیہم کرتے ہیں, ان کو تعلیم دیتے ہیں, ان کتاب کی حکمت سمجھاتے ہیں. یہ میں حکمت سمجھا رہا ہوں آپ کو, اپنی شیئر کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں, اور ان کی ذات کی نشو و نما میں ان کی مدد کرتے ہیں. یہ عمل چلتا رہتا ہے جب تک کہ پاور جو ہے انسانوں, یہ جو جماعت بنی ہے اس کی طرف آ نہیں جاتی. یہ اس کے اندر امپلیسٹ ہے, یہ میکینیکل نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جب میں دوائی لیتا ہوں پیراسیٹامول اور اس کو کھاتا ہوں تو اس کے بعد میرا کام ختم ہو جاتا ہے, وہ پھر دوائی اپنا کام کرتی ہے. تو یہ جو وہی ہے اس کے اندر قوت ہے, اللہ نے رکھی ہے, کیونکہ جس نے یہ چیز رکھی ہے وہ حی القیوم ہے, خود موجود ہے, نظر نہیں آتا. لیکن یہ ہے کہ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں کہ اس کے قانون کے مطابق اگر ہم نے راستہ ٹھیک لیا ہوا ہے, جسے وہ صراط المستقیم کہتا ہے, تو اس کا رزلٹ نتیجہ 100% نکلے گا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو جماعت مومنین اس راستے پہ چلتی ہے وہ 100% یقین کے ساتھ اندر اپنے ایمان پیدا کر کے اس پہ چلتی رہے, پھر وہ ارد گرد نہ جائے, ڈسٹریکٹ نہ ہو کہ جی یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں. آپ اس پہ پھر چلتے رہیں, دنیا کچھ کی کچھ ہو جائے اس کی فکر نہ کریں, موت تک آپ چلتے رہیں تاکہ جس دن موت آنے والی ہو اس دن آپ یہ کہیں کہ یا اللہ میں اس جماعت کا حصہ بنا تھا, میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے. تو اگر نظام اس وقت تک نہیں بنا تو آپ نے کوشش تو پوری کر لی نا. اور آپ کو خوش خبری میں یہ دوں کہ آپ کا دین تو بن گیا ہے, کیونکہ جو بھی آپ موت آئے گی آپ کو, آپ دین میں چلے جائیں گے. آگے دین ہے نا, اللہ نے دین بنایا ہوا ہے نا, آگے اس میں انہی مومنین نے جانا ہے نا. آگے سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ وہاں دین اللہ نے پہلے بنایا ہوا ہے, یہاں پہ دین آپ نے اور میں نے مل کے بنانا ہے, بس اتنا سا فرق ہے. لیکن یہاں بھی اللہ کی کتاب جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے موجود ہے. دین کا نظام جو ہے وہ انسانی نظام میں سے ہی آہستہ آہستہ جنم لیتا ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں. اس کا بیسک سٹرکچر یہی رہے گا, اس میں اسی طرح سڑکیں ہوں گی, اسی طرح کاریں ہوں گی, اسی طرح بیوروکریسی ہوگی, لیکن وہ بیوروکریسی ایمان والی ہوگی, اس میں لیئرز نہیں ہوں گے, کیونکہ اس نظام کا جو بیسک مقصد ہے وہ اس کے سامنے اللہ کا تصور ہوگا صحیح,
اور اس کے سامنے آخرت کا صحیح تصور ہوگا، اور اس کے سامنے مستقل اقدار ہوں گی جس میں ذات کی نشو و نما اس کا بیسز ہوگی۔ ابھی دیکھیں اس میں سیلف انٹرسٹ آ گیا، میں اس نظام کا، میں مثال کے دیتا ہوں کہ میں اس نظام کا حصہ ہوں یا پائنیئر ہوں یا جس سٹیج پہ بھی میں اس کو جوائن کرتا ہوں، تو میرے سامنے مقصد یہ ہوگا کہ میری زندگی نے موت کے ساتھ ختم نہیں ہونا۔ جو ہی یہ مقصد آئے گا، آپ کی کامیابی کی ڈیفینیشن انسانی نظام سے بدل جائے گی۔ آپ دینے والوں میں سے ہوں گے، لینے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ نظام کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ دیکھیں میری زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہونی، تو یہ جتنی بھی دوڑ دھوپ ہو رہی ہے، یہ انسانی نظام میں اس کی ڈائریکشن بدل جائے گی۔ جوش خروش وہی ہوگا، لیکن اس کی ڈائریکشن بدل جائے گی۔ وہ ڈائریکشن یہ ہوگی کہ ہم نے وہ جنت کا معاشرہ بنانا ہے جس کے اندر انسانی ذات کی نشو و نما بھی ہو اور ہمارے جسم کی ضروریات زندگی بھی پوری ہو۔ اور یاد رکھیں کہ انسانی نظام کا سارا زور جس ضروریات زندگی کو پورا کرنے پہ ہے، کچھ لوگوں کے، سب کے نہیں، کچھ لوگوں کے، اور وہ اتنا کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں کہ دوسرے انسان غریب ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں نظام چونکہ اپنی رسپانسبلٹی لینی ہے، تو جن لوگوں نے یہ رسپانسبلٹی لینی ہے ان کی ذات کو قرآن کہتا ہے کہ وہ مومنین والی ہو، صالحین والی ہو، محسنین والی ہو، متقین والی ہو۔ بس اتنی سی بات وہ پوچھ رہا ہے، مانگ رہا ہے ہمارے سے کہ آپ شروع میں یہ عہد کر لو آج کے بعد، مثلا اگر آپ نے پاسٹ میں نہیں کیا، کہ میں اللہ کا آج کے بعد ساتھی بننا چاہتا ہوں، اور وہ میں ذمہ داریاں لوں گا جو اللہ نے انسانوں کو کہا ہے کہ اس سے وہ ذمہ داریاں لے۔ کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے پیچھے انسان ہے، کوئی بھی حل ہے اس کے پیچھے انسان ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان ٹوٹلی فری ہے ٹو میک اٹس ڈیسیژنس۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ ڈیسیژنز بناؤ، وہ فیصلے کرو، وہ ذمہ داریاں لو جو میں نے اپنے اوپر لی ہیں، جو قرآن میں نے ساری لسٹ کر دی ہوئی ہیں۔ سو قرآن کو اگر ہم اس طرح پڑھیں تو ہمیں اللہ کی ذمہ داریاں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اسی لیے اس نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ ظلمات کا مطلب ہوتا ہے اندھیرے۔ تو یہ ہمارے ارد گرد انسانی نظام کے اندھیرے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ یہاں بھی ہیں، باہر بھی ہیں، ہر جگہ ہے۔ تو یہ اندھیرے تبھی دور ہوں گے، ہم پہلے ان اندھیروں کو ریکگنائز کریں کہ یہ ہیں، اس کے بعد ہم کہیں کہ روشنی چاہیے ہمیں ان اندھیروں کو ہٹانے کے لیے۔ تو وہ روشنی جو ہے قرآن میں ہے۔ قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں روشنی ہوں، نور مبین کہا ہے نا قرآن کو اپنے آپ۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض۔ تو یہ ایک پھر پارٹنرشپ ڈیولپ ہو جاتی ہے مومنین کی اللہ کے ساتھ۔ مومنین کے پاس بھی ذات ہے جو آہستہ آہستہ اٹھتی ہے اوپر، اللہ کے پاس بھی ذات ہے، تو اللہ کے اسماء الحسنہ اور مستقل اقدار جو ہیں وہ ہمارا ماڈل بن جاتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں انیشلی مشکل پیش آئے گی، کیونکہ فرعون تو نظر آتا ہے نا، تو اللہ تو نظر نہیں آتے، تو انہیں کہتا ہے آپ اس پہ چل پڑو۔ اس لیے جو پائنیئر ہوتے ہیں نا کسی بھی نظام کے لیے، ان کو مشکلات، میں اسے مشکلات نہیں کہوں گا، ان کو چیلنجز کہوں گا۔ مشکلات وہ ہوتی ہیں جن کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ مشکل ہے۔ ابھی کھانا کھانا ہے تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ مشکل ہے، آرام سے کھا لوں گا، میری ضرورت ہے۔ تو دین کے نظام کا بھی یہی ہوتا ہے کہ قرآن میری ضرورت ہے، اس لیے میں اس کی طرف آیا ہوں۔ تو یہ مشکل تو نہیں ہے نا، پھر مشکل تو صاحب ہے نا، میں کہوں گی یہ مصیبت پڑ گئی ہے، تو وہ یہ اس میں ڈفرینشیٹ کرے۔ تو دین کا نظام جو ہے یہ نظریاتی طور پہ اس کو قبول کرنا پری ریکوزٹ ہے، اس کی ضرورت ہے ہمیں، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ سو نظریاتی طور پہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اور اس کے بیسز میں نے بتائے ہیں کہ 3 بنا لیں آپ بنیادی طور پہ۔ ویسے تو ساری مستقل اقدار ہیں، اللہ کا صحیح تصور، آخرت کا صحیح تصور، اور انسانی ذات کی نشو و نما۔ یہ 3 چیزیں اس کا لا ينفق ہے۔ اور ذات چونکہ میرے پاس ہے، تصور قرآن میں دیا ہوا ہے،
آخرت کا تصور قرآن میں دیا ہوا ہے اور نظام کا تصور بھی قرآن میں دیا ہوا ہے. اس لیے اکٹھے ہونا بڑا ضروری ہے. جماعت مومنین بنانا ضروری ہے. تعلیم لینا، حکمت انڈرسٹینڈ کرنا، یزکیہم ضروری ہے. اس کے بغیر یہ نظام کبھی بھی شیپ نہیں کر سکتا. اس کا آپ نے بیج ہی نہیں پھر لگایا. تو یہ جو ہم نے سنڈے کی میٹنگز ہیں کر رہے ہیں، ہم سیشنز کرتے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ہم نیکسٹ سٹیج پہ اپنی ایجوکیشن ٹریننگ خود کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ہم نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے مختلف خد و خال کیا ہے. تو ابھی میں آتا ہوں بڑا مختصر طور پہ آخر میں کہ یہ جو نظام ہے اس کے کچھ خد و خال ہیں انسانی نظام کے، اسی میں سے دین کا نظام آنا ہے. مثلا جس دن دین کا نظام آ جائے، کچھ جماعت مومنین کو کسی پیس آف لینڈ میں حکومت مل جائے، لیٹس ازیوم اٹ فیوچر میں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو جماعت کے لوگ ہیں انہوں نے پہلے ہی تیاری کر کے وہ مومنین بن گئے ہوئے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے پاور مل گئی ہے. وہ ثبوت بن جائے گا اس چیز کا کہ یہ پاور اللہ کے قانون کے مطابق ملی ہے. تو نظام جو ہے وہ پہلے دن تو چینج نہیں ہوگا، لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں آپ کو کرنی ہوں گی. اور نظام اسی طرح چلے گا، سڑکوں کا نظام اسی طرح ہوگا، پولیس اسی طرح ہوگی، بیوروکریسی اسی طرح چلے گی. پہلی بات ان کو یہ بتانی ہوگی کہ ان کو چوائس آفر کرنا پڑے گا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں یہ قرآن والا نظام لے کے آئیں جس سے آپ کی یہ مشکلات دور ہو جائیں. اس کے لیے انہیں ٹائم سکیل دینا ہوگا کہ پہلی سٹیج پہ ہم نظریاتی طور پہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ نظام ذہنی طور پہ آپ نے کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے. اس میں آپ کو ریزسٹنس ملے گی، دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن جو لوگوں نے اس پہ آئے ہیں وہ کنوکشن کے ساتھ چلتے ہیں. جیسے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ایک اس کو کہتے ہیں ڈیپ سٹیٹ. تو ڈیپ سٹیٹ فلی کنونسڈ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے نا، وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں تو اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے، اپنے مقصد کے پیچھے چل رہے ہیں. تو انسان جو ہے جب یہ کسی مقصد کو اپنا لیتا ہے اور اس کے اوپر وہ کلیئر ہو جاتا ہے، اس میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے تو یہ نہیں چھوڑتا پھر. تو لوگ غلط نظام کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، تو جو یہ مومنین بنیں گے تو انہوں نے تو ایک پروسیس میں سے گزر کے وہاں پہنچے ہوں گے، تو ان کی کنوکشن 100% ہوگی کہ یہ نظام ہمارے ہاتھوں سے ہی بننا ہے کیونکہ یہ راستے پہ ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. تو اس میں پھر وہ یہ لے لیں گے کہ ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے انسانی نظام کا اس میں آہستہ آہستہ پہلے ذہنی طور پہ کچھ تبدیلیاں لانی ہوں گی. تو لامحالہ سیم ٹائم پہ کچھ لوگوں کو بھی تیار کرنا ہوگا، پرٹیکولرلی ینگر جنریشن کو. یہ کوئی تخصیص نہیں ہے اولڈر جنریشن ینگر جنریشن، لیکن ایک ٹیم جیسے ہماری بزمس ہیں سارے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں، تو ان سے کام لیا جائے گا اور اس کے علاوہ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ ایک دین کے نظام کا خد و خال ہے اور اس طرح ہم انسانی نظام کو ایک سٹیج سے دوسری سٹیج، تیسری، چوتھی، پانچویں پہ لے کر جائیں گے. اگر انسانوں کے سامنے مقصد کلیئر ہو اور اس کو مرحلہ وار آپ اچھی طرح ایکسپلین کر لیں تو بہت سارے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. بچوں کو بھی آپ بتائیں کہ جی آپ نے اس طرح ہر سٹیج میں آپ نے اس طرح ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے یا کچھ اور جو بھی بننا ہے دنیا میں، تو آپ دیکھیں گے کہ بچے میں اعتماد آ جائے گا، اسے سمجھ آ جائے گا کہ یہ کام ہو سکتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ بچوں کو بتا دیں کہ اس طرح مومن بننا ہے اور اس طرح یہ دین کا نظام آئے گا تو کم از کم ان کے تحت الشعور میں یہ بات چلی جائے گی. تو اس میں سارے ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ نے ان میں ریفرمیشن لے کے آنی ہے، لیکن فورس نہیں یوز کرنی، یہ یاد رکھیں. قرآن ایکسٹرنل اسٹینڈرڈ ہوگا ایز اے کانسٹیٹیوشن، اس کی ساری مستقل اقدار لسٹڈ ہوں گی. ابھی تو ہم نے ان کو پڑھا بھی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علامہ پرویز نے لسٹ کیا ہوا ہے، جیسے اسلام کیا ہے میں بھی ہے، اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن میں بھی دیا ہوا ہے. ایک ہم نے لیکچر بھی شیئر کیا تھا، انگلش میں بھی اس پہ کافی ساری پریزنٹیشنز کی ہیں. تو یہ کافی ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مستقل اقدار ہیں کیا اور وہ کس طرح انسانی جو نظام کے اقدار ہیں ان سے مختلف ہے.
اس میں ٹریفک آ جائے گی, لا اینڈ آرڈر آ جائے گا, پرماننٹ ویلیوز آ جائیں گی. ایک اور پوائنٹ ہے جو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ بعض کا ذہن میں اٹھتا ہے جی یہ ویلیو چینج نہیں ہوگی لیکن زمانے کے مطابق ہم کیا کریں گے. تو اس میں ہم نے قرآن نے باہمی مشورہ کا حکم دیا ہے یا بتایا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر والیو کو لے لیں گے اور اپنے وقت کے مطابق پھر اس کی سب کلازز بنائیں گے. مثلا قرآن نے کہا لقد کرمنا بنی آدم کہ ہر بچے انسان جو ہے وہ ایک انہیرنٹ اس میں رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہوتی ہے. تو آپ اس کے نیچے کچھ سب کلازز بنائیں گے کہ ہر انسان کو کس طرح عزت اور ڈگنیٹی دی جائے گی. تو اس میں بنیادی طور پر اس کی بنیادی ضروریات تو پہلے پوری کرنی ہوگی نا, تاکہ وہ اس میں سیلف رسپیکٹ آ جائے, اس کو ویلیو کریں ایز اے ہیومن بینگ. اور اس میں فار ایگزامپل یہ بھی ہوگا کہ کسی انسان کو چاہے اس نے جرم بھی کیا ہوا ہے نہ اس کو گالی دی جائے گی, نہ کوئی جسمانی پنشمنٹ دی جائے گی, نہ اسے رات کو اٹھایا جائے گا. یہ صرف میں نے 3 پوائنٹس کہے ہیں, آپ خود اس کو ایکسپینڈ کر لیں. انسانی ذات کے حوالے سے کہ اس کی نشو و نما ہے, اس کی پھر سب کلازز ہوں گی. جب ہم کہیں گے کہ جی یا سالونہ کا ماذا ينفقون قل العفو, اس کو ورک آؤٹ کیا جائے گا. جب لوگوں کو کہا جائے گا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ میک اویلیبل کرو, تو یہ پہلے دن نہیں ہوگا کیونکہ بہت سارے سرمایہ دار بہت پریشان ہو جائیں گے, کئی کو ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جائے. تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کے جانا ہے. یہ آلویز ذہن میں رکھیں اور سوچیں اس پہ, کیونکہ یہ سوچوں کی ضرورت ہوگی وہاں پہ. یہ جو باہمی مشورہ ہے یہ ایک انسان کی سوچ نہیں ہے, یہ مومنین کے اکٹھے ہونے کی سوچ ہے. ایک انسان ایک پہلو پہ غور کرتا ہے, دوسرے پہ, لیکن اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہے. تاسموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اس نے کہا ہے کہ فرقے نہیں ہوں گے اس میں جمہوریت نہیں ہوگی. یاد رکھیں, بعض اوقات مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ نظام میں اوپر کیسے لوگ آئیں گے. تو سوری میں نے ابھی آپ کو ریکگنائز کیا. اس میں جو زیکم بھائی ہیں یہ گجرانوالہ سے آئے ہیں, تو رات ان سے میری بات ہوئی تھی. یہ ہمارے بڑے ڈیڈیکیٹڈ ممبر ہیں انگلش جو ہمارے سیشنز ہوتے ہیں. تو اس میں جو زبردستی, میں نے کہا ہے کہ زبردستی والی بات نہیں ہے. ہوتا یہ ہے, یہ ذہن میں آپ جو مجھے سمجھ آئی ہے قرآن کے مطابق, قرآن کہتا ہے, اسی لیے قرآن نے کہیں بھی پاور لینے کا سٹرکچر نہیں بتایا, پاور کا سٹرکچر نہیں بتایا, کیونکہ وہ قرآن کے اندر امپلیسٹ ہے. اور جتنی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافی قرآن میں دی ہوئی ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے. باقی میسنجرز بھی, ہر انسانی نظام کے اوپر ایک انسان ہوتا ہے. کوئی بھی آپ دیکھ لیں انسانی نظام, ایک انسان ہوتا ہے, اس انسان کے اوپر ایک اللہ ہوتا ہے. تو یہ جو انسان ہے جو باقیوں کو لیڈرشپ پرووائڈ کر رہا ہے اور سارے مل کے کر رہے ہیں, یہ انشور کرتا ہے کہ ہر کام قرآن کی کے مطابق ہو, سالڈ. اور اس کا کام ہے کہ یہ جو جماعت اکٹھی ہو گئی ہے ان میں سے آئندہ کے لیے بھی کام کرے تاکہ اور جماعت بنے, ینگر جنریشن آئے, اور وہ سارے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہوں اکارڈنگ ٹو دا قرآنک کرائٹیریا ایز مومنین. جہاں بھی پتہ چلے نہیں یہ مومن نہیں ہے, اس کو کہیں السلام علیکم بھائی آپ جاؤ, آپ دین کے نظام کے قابل نہیں ہو. اور اس میں پاور کی تو اٹریکشن ہی نہیں ہوتی. ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ وہی ہوگا جو عام آدمی کا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے. وہ بھی ایک چارپائی پہ رات کو سوتا ہے, یہ بھی ایک چارپائی پہ رات کو سوئیں گے. ان کی ضروریات وہی ہوں گی جو ایک عام آدمی کی ضروریات ہے, کیونکہ ان ساروں نے اللہ کو جان اور مال جو ہے وہ بیچی ہوئی ہے نا, لٹرلی بیچی ہوتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ میٹافوریکل ہے کہ جی ہاں گول مول ہے, نہ گول مول والی کوئی بات نہیں ہے یہاں. تو اس میں بہترین افراد کو آگے لانا ہوگا. دیکھیں آپ جمہوریت نکل گئی, اس میں نمبرز کا سوال ہی نہیں ہے. اس میں قرآن کے مطابق حضرت ابراہیم ایک امت تھی کمپلیٹ ان ہم سیلف. رسول اللہ خلق العظیم پہ تھے. تو یہ سارے انسان تھے نا, ہماری طرح کے انسان تھے. تو اگر وہ بن سکتے ہیں تو آپ اور میں بھی بن سکتے ہیں. تو آج کے بعد جو اس بات پہ تھوڑے سے ڈاماڈول جس کو کہتے ہیں, تو آج آپ خود فیصلہ کریں
کہ میں نے اپنے اختیار و ارادہ سے اس راستے پہ چلنا ہے، 100% چلنا ہے اور طلوع اسلام کا پلیٹ فارم یوز کرنا ہے. یہ جو تعلیم و تربیت ہے، اگر آپ کو انگریزی آتی ہے اس پہ آ جائیں. تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں اور یہ آپ کے لیے، سب کے لیے ممکن ہے. اگر میں کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں. تو عام زندگی کیسی ہوگی، اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں اس لیکچر میں. دین کے نظام میں، دین کے نظام میں موٹر سائیکل والا اسی طرح جا رہا ہوگا، کار والا اسی طرح جا رہا ہوگا، آپ کے جو نظام ہے اس میں یہی ہوگا. لیکن ان میں ایک انسان کی دوسرے انسان کی طرف قدر بڑھ جائے گی. وہ کہے گا یہ میرے برابر کا انسان ہے، میرا کام یہ ہے کہ اس کو راستہ دوں، اور میرا کام یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں کو کم کر کے، خاص کر جن کو سرمایہ دارانہ نظام نے زیادہ دیا ہوا ہے، اس کو کم کر کے آہستہ آہستہ میں اس نظام کو اٹھنے میں مدد کروں. تو جو اوپر جماعت مومنین ہوگی ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو نظریاتی طور پہ اس طرف لائیں. آپ کہیں گے یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ 1947 سے پہلے اسی انڈو پاکستان کانٹیننٹ میں یہ ہوا ہے. ایک انگریزی بولنے والا انسان، اپیرنس ساری گوروں والی، ملا سارے اس کے خلاف، برٹش اس کے خلاف، ہندو اس کے خلاف، اس نے اسی قوم میں زندگی ڈال دی تھی. ہمارے سامنے ہے، 10 سال میں زندگی ڈال دی تھی. علامہ پرویز اس کے شاہد ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو سمجھ گئے تھے، قرآن کو انہوں نے استعمال کیا. تو ہمیں کیوں نہیں پاور مل سکتی نیکسٹ 10 ایئرس میں؟ آپ بتائیں. آپ آج فیصلہ کریں نا انڈیویجولی سارے. میں آج سے 100% اس کتاب کے اوپر ہوں. کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. تو پہلی سٹیج تو یہ ہے نا کہ اپنے اندر ایمان لائیں. وَمَن یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ کریں، یؤمن باللہ، پھر آئے گا نا آگے، پھر بات سمجھ آ جائے گی. تو اگر مجھے سمجھ آ گئی ہے تو آپ سب کو بھی سمجھ آ جائے گی. علامہ کی جو کتابیں ہیں اس میں یہی ذکر ہو رہا ہے، بگننگ سے اینڈ تک ان کی ساری کتابیں دین کے نظام کے متعلق ہیں. آج کا لیکچر بھی اسی کے متعلق تھا. تو یہ جو جنت کی بات وہ کر رہے تھے، اس جنت کو کے متعلق سوچنا یا کنسیو کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. اگر وہ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، سلیم صاحب سمجھ سکتے ہیں، باقی سارے بہن بھائی سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے، تو اس کو سمجھ کے ہم دوسروں کو بھی جا کر بتائیں. تو یہ ہے جو ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ اسی انسانی نظام سے جب ہم دین کے نظام کی طرف آئیں گے تو موسٹ آف دا اسٹرکچر جو ہے یہ ہوگا. لیکن اس میں ذہنی حالت بدل جائے گی. اس میں معاشیات اسی طرح چلے گی، امپورٹ ایکسپورٹ اسی طرح چلے گی. لیکن وہ چلانے والے جو ہیں نا وہ مومنین بن جائیں گے. وہ انسان اپنی قدر پہچان جائیں گے اور دوسروں کو بحیثیت انسان کے پہچان جائیں گے. اور جب میں فار ایگزامپل آپ کو ایک برابر کا انسان والیو کرتا ہوں تو میں آپ کے حقوق کی بات کروں گا ہر وقت قرآن کی روشنی میں. میرے اندر خواہش ہی نہیں ہوگی کہ میں آپ کو کنٹرول کروں. کیوں؟ مصیبت ہوگی نا. میں نے وہ ذمہ داری لے لی جو میرے قابلیت میں شامل ہی نہیں ہے. تو اس کو اللہ کی ذات کو دو اس کی کتاب کے ذریعے اور چل پڑو آگے. جب ہم یہاں کٹھے ہو جائیں گے، دل الفا بینہ قلوبکم ہو جائے گا، تو پھر آخرت میں تو دل کٹھے ہی ہوں گے نا. کیونکہ زندگی نے تو موت کے ساتھ ختم نہیں ہونا. ذات کے لیول پہ جس حالت میں میں یہاں فوت ہوں گا اسی حالت میں میں آگے اٹھ بیٹھوں گا. اگر میرے آپ کے دل یہاں جڑ گئے ہیں تو ہم وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے. تو اس کے ساتھ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. تھینک یو.